النبیین عالم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین اکرم الاکرمین سید الاولین والآخرین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین الحادثین المہدیین وصحبہ غر المجاہدین والتابعین والذین من تابعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سید کونین سلطان جہاں سید کونین سلطان جہاں ذل یزداں شاہدین عرش آسمان کلام اعلیٰ حضرت ہے تو شروع میں نے حضور کے ذکر سے کی ہے ذل یزداں شاہدین عرش آسمان کل سے اعلیٰ کل سے اولا کل کی جان اللہ ملائکہ ہوں خلمان ہوں بوڑھے ہوں انبیاء ہوں رسل ہوں اولیاء ہوں لوح و قلم ہو یا عرش و کرسی ہر ایک کی شان بھی مصطفیٰ ہے اور جان بھی مصطفیٰ ہے کل سے اعلیٰ کل سے اولا کل کی جان کل کے آقا کل کے ہادی کل کی شان سبحان اللہ دل کشا دل کشا اسے دل کشا بھی پڑھ سکتے ہیں دل کو کھولنے والے دل کش دل آرا دل ستا کانو جانے جانو جانے شان و شان سبحان اللہ درود ہو اس ہستی پر کہ جو پوری کائنات میں رب کے خلیفہ اعظم ہے سبحان اللہ نائب مطلق ہے علت العلل ہے حقیقت الحقائق ہے اصل الاصول ہے اور جن کی محبت کا نام ایمان ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جن کی محبت کا نام کیا ہے ایمان کہ اگر ان کی اس جناب کی محبت نہ ہو تو ایمان کا تصور ہی نہیں ہے درود ہو ان پر کہ جن کی محبت کا نام اور محبت بھی خالی محبت نہیں تکمیل ایمان اسے کہتے ہیں کہ جب امتی اور غلام کو اپنی جان سے زیادہ مصطفیٰ معبود ہو آپ کا سلام ہو آپ کی اہل بیت پر سلام ہو بغیر کسی حد و شمار کا سلام آپ کے اصحاب پر سلام ہو خلیفہ اول بلا فصل پر سلام ہو سبحان اللہ خلیفہ ثانی پر سلام ہو خلیفہ ثالث پر سلام ہو خلیفہ چہارم پر سلام ہو حضور کے سارے اصحاب پر سلام ہو سبحان اللہ اولیاء کاملین پر سلام ہو جن کی محنتیں اور جن کی تگو دو سے ہمارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ موجود ہے سبحان اللہ پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ جل وعلا آج ہم جتنی دیر بھی یہاں پر بیٹھ کر ذکر کریں ان کا جن کا ذکر حضور کے قلب کو راحت دیتا ہے اللہ پاک اس ذکر کو ہمارے لیے نافع فرمائے اور ذریعہ نجات فرمائے ان کی شان میں پوری امت میں اگر کوئی ایک جملہ بھی نہ کہے
ایک جملہ بھی، پھر بھی ان کی شان برا اور برا ہے. کیا بات ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر اقدس کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کی عظمت صرف اس ایک جملے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری امت میں سے ہر ایک کے اصحاب کی جماعت میں سے میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے. یہ واحد شخص ہے جس کے احسان کا بدلہ میں قیامت کے دن دوں گا. یعنی انہاں سارے جو کچھ دینا سی میں دے دیتا، نواز دیتا، انہاں دیاں محبتاں تو انہاں دیاں پیار دا بدلہ انہوں دے دیتا، لیکن اس جنے دے پیار دا بدلہ قیامت کے دن دیتا جائے گا. اور ایک اور مقام پر فرمایا، جانتے ہو وہ بدلہ میں کیسے دلواؤں گا انہیں؟ میرا رب پوری امت میری کو جدا کرے گا اور صدیق اکبر کو تنہا کرے گا، اور پھر فرمائے گا تو اس احسان کا بدلہ یوں لے کہ میرا دیدار بغیر پردے کے تلے تنہا چاہتا ہے کیے گا. زور سے کیا دینا رہے تاقی سارے بولے نعرہ تاقی شان صدیق اکبر گلی نگر نگر ابو بکر، گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر. اب ہم نے جو ان کا ذکر کرنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی شان بلند ہو رہی ہے. میرے جیسے نکھٹو نلائق نکمے نے ان کی شان کیا بیان کر دی بھائی، جن کے کندھے پر خود مصطفیٰ ہے. نہ کسی مولوی، کسی مفتی، کسی شیخ الحدیث، کسی پیر کی تعریف کے محتاج ہے. بتائیں مجھے البتہ آپ جس نے اپنی قسمت سوارنی ہے وہ بگر کیے جائے. کیونکہ پکی بات ہے کہ محبوبوں کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے. محبوبوں کا محبوب بھی یہ کلیہ ہے کہ محبوبوں کا محبوب محبوب ہوتا ہے. تو آپ قیامت تک جو صدیق اکبر کا محبوب ہوگا وہ محبوب خدا ہوگا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مصطفیٰ ہوگا پھر محبوب خدا ہو جائے گا. ان کی شان بدلنا برا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ میں اس بات کی تصریح فرمائی ہے. فرماتے ہیں یہ ظاہری طور پر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے ظاہراً، تو یوں نہ سمجھیے کہ صدیق اکبر اب مسلمان ہوئے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ پھر سمجھیے کہ اب مسلمان ہوئے کلمہ پڑھ کے. فرمایا ان کی روح وہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے ازل سے اسے مصطفیٰ کا گرویدہ کر دیا. کیا بات ہے. اور یہ سید المومنین ہے. سید المومنین پھر بولے سید المومنین. اور فرمایا یوں نہیں کہ اب سید المومنین ہے. اللہ یہ اعلیٰ حضرت کے کلمات سنا رہا ہوں آپ کو. یوں نہیں کہ اب سید المومنین ہے، بلکہ یوں کہ آدم پاک سے لے کر قیامت تک نبیوں کی جتنی امتیں ہیں ان میں جو بھی مومن ہے اس کے سردار کا نام ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں حشر کے روز بھی، قیامت کے دن بھی، حشر کے دن بھی، قیامت کے دن بھی مومنین کے سردار کی صورت میں جنہیں کھڑا کیا جائے گا اس کا نام ہے عبداللہ عتیق ابو بکر صدیق. کیا بات ہے. یہی وجہ ہے کہ 4 سال کی عمر میں انہوں نے دیکھیں اگر اندر وہ سسٹم موجود نہ ہوتا، اندر وہ چیز موجود نہ ہوتی تو وہ 4 سال کی عمر میں کیوں نہ سجدہ کر گئے لات و عزا. جب ان کا والد ماجد انہیں پکڑ کر لے گیا اور کہا کہ اس جد سجدہ کرو، آؤلائی لا تکشم الولا، اے ساڑھے بڑے بڑے رب نے خدا نے انہوں نے سجدہ کر، تو ایسے اکڑ گئے صدیق اکبر. اللہ اکبر. کیا بات ہے. 4 سال کی عمر میں. تو باطل کے سامنے اکڑنا یہ سنت صدیقی ہے. کیا بات ہے. باطل کے سامنے
اکڑ جانا یہ سنت صدیقی ہے. اکڑ گئے اور انہوں نے سجدہ نہ کیا تو باپ نے پھر کہا سجدہ کرو، تو انہوں نے کہا نہیں کرتا. تو باپ نے غصے میں کہا سجدہ کر، میں تیرا باپ ہوں نہیں کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا چلے پھر مجھے ایک بات کرنے دے پہلے. اگر انہوں نے جواب دیا تو پھر سجدے کے متعلق میں آپ سے بات کرتا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دو. تو کہاں سے کھانا دیتے وہ؟ پھر فرمایا اچھا مجھے کپڑا دے دو پہننے کے لیے. تو کہاں سے دیتے وہ کپڑا؟ یہ وہ توحید کا نقطہ ہے دماغ میں رکھنا سارے. جو سلطان العربین سلطان اقبال کو 12 سال دریوزہ گری کر کے فقراؤں کے دروازوں کی جو نقطہ انہیں 12 سال کی محنت کے بعد ملا، رب نے وہ نقطہ عظیمہ روئے ابو بکر کے اندر وضعیت فرما. یہ بہت گہری بات ہے توحید کی. اور وہابیوں نے ابھی تھوتھڑیاں مسل دیتیاں حضرت ابو بکر صدیق نے یہ گل کر کے اور میں دستہ مانگے کیویں گلی گلی میں یہ کہتے پھرتے حضور نے فرمایا میری قبر کو بت نہ بنانا، بت نہ بنانا، بت نہ بنانا، بت نہ بنانا، بت نہ بنانا. سیدنا صدیق اکبر نے بتوں کے سامنے کہا دو، انہوں نے کچھ نہ دیا. تو مصطفیٰ سے جب عرض کی کہ بھوک لگی ہے تو مصطفیٰ کریم نے کھانا کھلا دیا. نہ صرف انہیں 180 افراد کو، اور کھانا ختم نہ ہوا گویا صدیق نے اعلان کیا بت کچھ اور ہے مصطفیٰ. یہ نقطہ تھا تو انہوں نے جب کہا کپڑے دو تو نہیں ملنے کہاں سے دے، کس نے دے. پھر انہوں نے ایک پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے انہوں نے بٹا ماریا، اے توڑ چ لگا بت دی تو توڑ ٹوٹ گئی. بٹے دا بت سی اوتھے جا کے گلی گئی. باپ کو غصہ آیا، باپ نے ایک تمانچہ مارا اور ایک تمانچہ مار کے باپ نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے خدا کی گردن توڑ دی ہے. تم 4 سال کی عمر میں مسکرا کر فرمایا. اس بچی کی عمر کتنی ہے جی؟ یہ کتنی عمر ہے؟ 4 سال. اس کو ذرا کھڑا کرا، ایسی مزہ نہیں آئے گا بات. اسی طرح کھڑا کرا. اب اس بچے کو دیکھو اور اب اس واقعے کو سنو. اتنی عمر ہے ابو بکر صدیق، تو اتنی عمر میں صدیق اکبر نے بت کی گردن توڑ دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. گویا صدیق اب اتنی عمر میں کس نے تبلیغ کی تھی ابو بکر کو؟ اللہ اکبر، کیا بات اس نے کہا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں. ارے جس کی روحی جامع سے مصطفیٰ کی کرائی ہو اس کے تبلیغ کی ضرورت ہے. اب اور فرمائے، بچے کو آپ نے دیکھا اتنی عمر میں جب گردن توڑی، کہا خدا کی گردن توڑ دی، تو مسکرا کر فرمانے لگے خدا تھا نہیں اس لیے ٹوٹی. کیا بات ہے، خدا تھا نہیں اس لیے ٹوٹی کہ اگر خدا ہوتا تو گردن نہ ٹوٹتی. اب اسے غصہ آیا باپ کو، گھٹا ہو کر مجھ سے اس طرح کی زبان اختیار کر. ایک دپڑ دے مارا، تمانچہ مارا. آپ خاموش رہے، باپ تھا، تمانچہ مار دیا. لے آئے گھسیٹ کر اپنی بیوی سے کہنے لگی ان کی اماں سے، ان کا باپ کہنے لگا سوال اپنے سپوت کو اس نے خداؤں کی اتنی توہین کی کہ ایک کی تو گردن توڑ دی. اللہ. تو اب ماں کا جملہ سنیے گا. یہ اجتباع الہیہ ہے، یہ سلیکشن ہے پروردگار عالم کی، یہ استفاعیت ہے، اجتماعیت ہے، یہ چناؤ ہے، انتخاب ہے. ساری دنیا مل کر بھی وہ نعمت نہیں پا سکتی جو رب نے صدیق اکبر میں ڈالا. اب اللہ کی اجتماعیت کے ساتھ مقابلے ہو سکتے ہیں. اور اللہ سبحانہ نے حبیب کی نصرت کے لیے جیسے مولا علی کا انتخاب کیا ہوا ہے، اسی طرح صدیق اکبر کا انتخاب کیا ہوا ہے. کیا بات ہے، انتخاب ہے. اور ان دونوں کے نام لکھے ہوئے جنت کے دروازے پر جا کر
مولا مرتضیٰ کا بھی لکھا ہوا ہے، یا عمر بات فاروق ہے۔ پاک کا بھی لکھا ہوا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کا بھی لکھا ہوا ہے۔ بلکہ واللہ العظیم ان آنکھوں سے میں نے، اور صحیح الاسناد حدیث کی سند میں ٹھیک ہے، خود پڑھا کہ آدم علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے حضور کا نام چمکتا ہوا دیکھا تو اس نام کے ساتھ میں نے ابو بکر کا نام بھی دیکھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ اجتماعیت ہے، استفاعیت ہے۔ اب گنبد خضرا کے قریب جانا بھی برکت سے خالی نہیں، تو جو وہی حضور کے وجود اقدس کے ساتھ لے کر اللہ اکبر۔ یہ اپنی طاقت سے اس طرح کی نعمتیں حاصل کی جاتی ہیں یا اجتباء الہی ہے؟ یہ سلیکشن ان اللہ معنا، پوری امت میں یہ سیرا صدیق اکبر کے ساتھ پر ہے۔ انج کوئی بندہ مطلب ہے اپنی بدبختی نو ہاتھ مارے تے صدیق اکبر دا نام سن کے انجی متھے تے بل پیا پاوے تے لکھ بری پیا پاوے، انہیں اپنی آخرت نو خراب کرنا ہے۔ جس نے رب نے فضل کرنا ہے اس کے کلیجے کے اندر صدیق اکبر کی محبت ڈال دے گا۔ کیا بات ہے۔ اور یہ جو دو ٹکے کے لوگ بھونکتے پھرتے ہیں صحابہ کو اور بالخصوص صدیق اکبر کو سنیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں شکر کا کلمہ پڑھو، شکر کا، سارے بیٹھے ہو میرے بھائیوں کہ آپ اس دور میں ہو۔ ہم ویسے دعائیں تو مانگتے ہیں نا، حضور کے زمانے میں ہوتے جمعہ ہوتا ہے، کیا کر لیتے ہو؟ یہ ایک ہمارا حالی نعرہ ہے، ہم حضور کے زمانے میں ہوتے، حضور کے زمانے میں ہوتے جو کچھ انہوں نے کیا وہ کر سکتے تھے؟ رب بہتر جانتا ہے کس کو کس زمانے میں پیدا کرنا ہے۔ رب نے ہمارے لیے یہ زمانہ سلیکٹ کیا ہے، ہماری طاقت نہیں ہے اتنی، اور اللہ نے اپنے محبوب کے لیے وہ لوگ چنے ہیں پوری کائنات میں جن کی مثال ہے۔ ان کا جگر، ان کا سینہ اتنا وسیع ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے شاید زندگی پوری اس طرف نہ خیال کیا، جتنے اب آپ بیٹھے ہیں چاہے سفید داڑھیوں والے ہو، آپ کو معلوم ہے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہماری ماں، آپ کو معلوم ہے ان کا نکاح کس عمر میں ہوا؟ 5 سال کی عمر تھی، 53 سال عمر تھی اس وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر۔ 6 سال کے بعد رخصتی ہوئی تو 11 سال کی عمر تھی۔ باتیں کرتے ہیں، جس کو استنجے اور استنجے میں وہ فرق نہ معلوم ہو وہ اٹھ کے بھونکنا شروع کر دیتا ہے صدیق اکبر کو۔ صدیق اکبر اس مرید دل برو دلدار کا نام ہے کہ اس چکھے پیر نے اس مادر گیتی پر ایسا وفادار دیکھا ہی نہیں۔ کیا بات ہے، دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضور نے صرف ایک مرتبہ فرمایا، ایک مرتبہ، یہ بچی بڑی سیانی ہے تو گل کیسی، وہ گھوڑے نال کھیڑدیاں بھی سن، 5 سال دی عمر سی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ گھوڑے سے کھیل رہی تھی، گھوڑے کے پر تھے، کیا تھے؟ کھلونا جو تھا، تو حضور پر نور تشریف لے گئے، حضور نے فرمایا گھوڑے دے تو پر نہیں ہوں گے، بی بی عائشہ سے فرمایا گھوڑے دے تو پر، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ سلمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے، سلمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر، تو حضور مسکرا پڑے اور مسکرا کر فرمایا ابو بکر یہ اتنی سیانی ہے جنہی کوئی حد پہ انتہا نہیں، تو اگر یہ دین کے مسائل سیکھ کر امت کو بتائے تو بڑا مزہ آئے۔ فرمایا آقا بس میری خواہش یہی ہے کہ یہ بیٹی میری ہے زوجہ آپ کی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ لاؤ کوئی مرید، کوئی پیر لاؤ ایسا، کوئی مرید لاؤ ایسا، جتنا مرضی ہے کوئی آخدہ ہوئے تو میں جان قربان کر دوں جہاں ساریاں بس ہو جانے ہیں۔ یہ جگرے صدیق اکبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں حضور برا البرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں حضور کی نالین کی مثل نہیں ہے، لیکن یہ کان کھول کے سن لو جنہوں نے حضور پر جانے نچھاور کی ہیں مثل ان کی بھی کوئی نہیں۔ آپ ڈھونڈو زمانے بھر میں آپ کو مثل نہیں ملے گی۔ اور پھر میں وہیں لوٹ کے آتا ہوں کہ کیوں ایسے ہوا کہ ان کی سلیکشن تھی حضور کے لیے، ان کی روحوں کا اجتباع، استفاع، انتخاب لرسول اللہ
लिल्लाह, हजूर की जात के लिए था। इन्होंने दाएं बाएं देख रहे नहीं था। अल्लाह जब हजूर ने ऐलान नबूवत किया इसी सबब से, अरे तो अबू जान ने कह क्या क्या वो तेरे जेड़े दोस्त ने उन्हें वो गल की है कि मैं नबी हूं, जाके पूछ रहा हूं। अरे तो वो सिंह ने आकर दरवाजा बजाया और अर्ज की या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ाइए। ये सुनिए जरा बात गौर से सुनिए, कलमा मुझे पढ़ाइए। मेरे आका हजूर ने फरमाया तुझे किसी किस्म का तरद्दुद नहीं है? अर्ज की कसम है उस रब की जिसने आपको रसूल बनाया, एक मुद्दत से इंतजार में था कब फरमाएंगे कलमा पढ़। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा फरमाएं और गौर फरमाएं। ये है इज्तिबा, ये है सिलेक्शन। इस सिलेक्शन को कोई नहीं काट सकता। 4-5 भौंकने वाले अगर भौंकते हैं तो इज्तिबाए इलाही में कोई फर्क आने वाला नहीं है। अबू बकर यहाँ भी सिद्दीक है, अबू बकर वहां भी सिद्दीक है। और फिर मैं वो उस बात को आगे लेकर चलता हूँ कि जब वो बाप ने कहा कि ले सवाल अपने सपूत को कि इसने खुदाओं में से एक की गर्दन तोड़ दी, तो मां ने कहा दाहो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, ये तेरे किसी काम का नहीं। अब आप खुद अंदाजा फरमाएं कि बीवी अपने खामद से ये कहे कि अपने बेटे को छोड़ दे तेरे काम का नहीं, तो वो बाप के दिमाग में क्या गुजरेगा? क्या मेरे काम दे नहीं तेरे काम दे, पुत्र मेरा। जब मां ने कहा इनकी अपने जौज को यानी अपने हामद को, इनके अब्बा जान को छोड़ तेरे किसी काम कर, कहा तो बेटा मेरा तेरे किसके काम का? उसने कहा बताती हूँ तुझे। जब मैंने इसको जना मेरे कानों में एक आवाज आई, या मतल्लाह बित्ताक़ीक़ बश्शिरी बिलवलदिल अतीक, ऐ खुदा की लोंडी सुन, मुबारक हो तुझे दोज़ख से आजाद बच्चे की। सुभान अल्लाह। बिलवलदिल अतीक, तुझे मुबारक हो दोज़ख से आजाद लड़का तुझे हम दे रहे हैं। इस्मुहु फिस समाए सिद्दीक, इसका नाम आसमानों में सिद्दीक है। ले मुहम्मदिन साइब व रफीक, और न सिर्फ आसमानों में सिद्दीक है, इसकी सिलेक्शन हमने अपने मोहम्मद के लिए की। ये उनके रफीक हैं, ये उनके दोस्त हैं, उनके मुआमिन हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हम न भी उनका नाम लें, उनकी शान में कोई कमी नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। वो इज्जत और अजमत के उस बुलंदी पर फायज है कि जहां पर हम अपने अकल और अपने फाम और अपनी कोशिश और काविश से नहीं पहुंच सकते, बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। जब आपने फरमाया कि लो वजन ईमान अबी बकर बेईमान जमीर उम्मती नराका ईमान अबी बकर, हजूर ने खड़े होकर ऐलान फरमाया अगर अबू बकर के ईमान को तोला जाए मेरी पूरी उम्मत के ईमान के साथ, अबू बकर का ईमान भारी हो। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है राजा, क्या बात है, ईमान भारी हो जाए। यहाँ मैं जल्दी से एक बात अर्ज करना चाहूंगा, अगरचे मेरे मौजू के साथ वो मुनासिबत नहीं रखती, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कह दूं, ये ईमान पूरी उम्मत का एक तरफ हो और अबू बकर का एक तरफ हो और अबू बकर का ईमान भारी है, ये वही कह सकता है जिसको पूरी उम्मत के ईमान के वजन का भी पता हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक को जानते हैं हजूर, एक एक को। क्या बात है, इस वक्त कौन कौन बैठा हुआ हजूर को सारी खबर, बेशक आपका नाम भी जानते हैं, आपके बाप का नाम भी जानते हैं, आपके कबीले को भी जानते हैं, तुम गुज्जर और चौधरी को बढ़ाए चौकी आप बुलाओ, मुझे नहीं पता मुस्तफा को पता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगरचे ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन लगे हाथों एक हदीस शरीफ सुना देता हूं बरकत के लिए। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी यदैहि किताबान फक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदरुना मा हाज़ानिल किताबान फक़ुलना ला इल्ला अन तुख़बिरना या रसूलल्लाह। हजूर अपने अंदर से निकले, गुजरे से आपके हाथ में इधर भी किताब थी, इधर भी किताब थी। हजूर ने फरमाया जानते हो ये क्या है? अर्ज की सहाबा ने, हजूर हमें तो नहीं खबर, जब तक आप हमें ना बताएं, जब तक आप हमें
حضور نے فرمایا اے میری کتاب ھذا کتاب من رب العالمین، یہ اللہ کی طرف سے ہے، للذی فی یدہ الجملہ، اے میری سجی آتے ہیں میری پڑھی ہوئی ہے، فی یہاں ہمارے نام کو جانتے ہیں، ہمارے باپ کو جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اگر ایمان تولا جائے، اگر ایمان تولا جائے، پوری امت کے ایمان کے ساتھ ابو بکر کے ایمان کو تولا جائے تو ایمان بھاری نکلے۔ ایمان کس کا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایمان بھاری نکلے۔ اچھا ایک بندہ آیا، جب آپ یہ بیان فرما رہے نا، ایک آدمی آیا بیٹھ گیا، اس نے یہ اعلان سنا۔ اچھا وہ جو بندہ آیا ہے وہ عرابی ہے، عرابی کہتے جو مدینہ منورہ شریف کے جوان میں سے، مضافات میں سے، اطراف میں سے کوئی صاحب آیا ہے، وہ سنتا رہا۔ اچھا جب اس کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق اس سے پہلے 80,000 درہم حضور کی برگاہ میں پیش کر چکے تھے۔ کتنے دی پولیس 80,000 درہم۔ وہ عرابی اٹھا اور اس نے عرض کی میری جان آپ کے قدموں پر قربان، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر تم سب پر فوقیت لے گیا اور اس کا ایمان سب سے بھاری ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ اس نے 80,000 تو اگر یوں ہے تو میں 80,000 دینار میں پیش کرتا ہوں، یہ حضور سے کہہ رہا ہے عرابی کہ میں 80,000 دینار پیش کرتا ہوں تو پھر میری شان بھی یوں ہی ہوگی۔ فرمایا اللہ، فرمایا نہیں۔ اس نے کہا حضور تو پھر نماز و روزے کی وجہ سے، فرمایا اللہ نہیں۔ ما فوق ابو بکر، ابو بکر نے اس لیے فوقیت نہیں پائی بے کثرت صیام ولا صلاۃ، نہ ہی کثرت صیام سے نہ ہی کثرت صلاۃ سے، ولکن شیء فکر فی قلبہ، وہ ایک بات ہے جو اس کے دل میں ہے، وہ ایک بات ہے جو اس کے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جانتے ہیں وہ بات کیا ہے؟ ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے نا، مثال فرمایا، تو حضرت عدت گزرنے کے بعد آپ کی زوجہ سے حضرت عمر فاروق نے نکاح کیا۔ ذرا توجہ رکھنا، اس بات کی طرف توجہ رکھنا۔ حضرت عمر فاروق نے کن کی؟ ہاں وہ جو بیوہ تھی، کون؟ حضرت ابو بکر صدیق کی بیوہ، جب عدت گزر گئی تو حضرت عمر فاروق نے نکاح کیا، شام کو نکاح ہوا، صبح طلاق دے دی۔ اب غور سے سنیے، انہوں نے ایک رات ایک شب کے لیے نکاح کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا مجھے زوجہ کی حاجت نہیں، نہ میں کوئی بیوی کا طلبگار تھا، میں غیر محرم تھا ان کی زوجہ کے لیے، تو میں ایک مسئلہ ان سے نہیں پوچھ سکتا تھا کھل کے، تو میں نے عقد کیا، یہ محرم ہو گئی۔ جب محرم ہو گئی تو پھر میں نے کھل کر ان سے اس مسئلے پر بات کی کہ حضور فرماتے تھے ایک شے جو اس کے دل میں، ابو بکر کے دل میں ایک چیز ہے جس کی وجہ سے یہ فوقیت پا گیا ہے۔ آپ بیویاں اور زوجہ جو ہوتی ہے اس سے احوال خامد مخفی نہیں ہوتے، بیویاں جان دیا ہونی ہوتی، بار کو ہمیں پتا کوئی گوشت پڑیا ہوئے نا تو گھر سنا دیا سارا کچھ جان دیا، اے حال سچی ہے جھوٹی ہے دسو ایمان ہے پکی ہے، بار کو ہمیں سارا ڈیوٹی پاک من جھپے پاک کارن ساری جان دیا کتنے پانی میں چاہے۔ انہوں نے کہا بیویوں کو بڑے بڑے راز معلوم ہوتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کا مقام بہت بڑا ہے، اب یہ راز آپ بتائیں جس کی طرف حضور نے اشارہ کیا ہے۔ اب سنیے گا ذرا جانداری سے ساتھ، جب انہوں نے یہ فرمایا تو انہوں نے کہا ہاں میں نے بھی یہ اعلان سنا تھا اور میں نے صدیق اکبر پاک سے پوچھا تھا کہ وہ شے کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ما فی صدری و قلبی، ما وجدت فی صدری و قلبی الا محمدہ، میرے دل اور سینے میں محمد کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کیا بات ہے! اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان صدیق اکبر۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اب آپ
بازو یہ ہم اپنی قوت سے نہیں پا سکتے. یہ نعمت ساری دنیا کے لوگ مل کر اگر سجدے میں رہیں اور قیامت آ جائے کوئی صحابی بن سکتا ہے؟ کچھ بولو. متھا گل جائے, سڑ جائے, ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں, این سعادت بزور بازو نیست. تانا بخشد خدای بخشندہ, جب تک اللہ نہ بخشے یہ سعادت نصیب نہیں ہو سکتی. اور بخشنے والے نے صدیق اکبر کو مصطفیٰ کی رفاقت کا انعام بخش دیا ہے. تعالی اللہ, یہ رفعت کے زیر گنبد خضرا جہاں موجود ہے آقا وہیں صدیق اکبر ہے. ہم اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے, اور اہل بیت کی وہ شان ہے کہ صحابہ کے دلوں میں بھی اس کی مورے لگی ہوئی. لیکن ہم بیان کرتے ہوئے یہ اکثر کہتے ہیں کہ جی دیکھیں چاروں ائمہ کا, امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ, ان چاروں کا اتفاق ہے کہ جو حضور کے وجود اکبر کے ساتھ مٹی مبارک لگی ہوئی ہے وہ اللہ کے عرش اعظم سے افضل ہے. اور پھر یہاں سے ہم اہل بیت کی اور حضور کے خون کی تعلی اور طرفوں اور مقامات کا اتفاق بیان کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, غلط نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ تو ہے نور, تیرا سب گھرانہ اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. لیکن ہم دوسری طرف یہ بھی تو دیکھیں کہ جب ہم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی شان بیان کرنے کے لیے اس طرح کے استدلال کرتے ہیں کہ وہ مٹی جو حضور کے جسد اکبر کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ عرش اعظم سے افضل ہے, اور اس میں کوئی شک بھی اونچا بولو. تو یہاں سے پھر استدلال کو آگے بڑھاتے ہیں, اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھیے پھر سیدہ طیبہ طاہرہ کا مقام کیا, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی کلام نہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی غور فرمائیں کہ جس مٹی کو آپ عرش اعظم سے افضل ماننے کا عقیدہ رکھتے ہیں, عرش اعظم سے افضل اس خطے میں لیتا ہوا صدیق اکبر. کیا بات ہے, کوئی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو وہاں کوئی اس طرف آپ کی توجہ نہیں جاتی, وہ صرف وہاں صحابہ کے بغض میں. تو ملعون ہے وہ لوگ جن کے کلیجے کے اندر صحابہ کی عزت اور عظمت نہ ہو, اور روح زمین کے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر صدیق و عمر و عثمان و علی کا عشق آ. کیا بات ہے, کسی بے ایمان کے دل میں ان چاروں کی محبت گٹھی رہ سکتی نہیں. سارے رل کے بولو, گٹھی رہ سکتی نہیں. کسی بے ایمان کے دل میں جنہیں چوانی گٹھی محبت رہ سکتی نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ صدیق عمر و عثمان و علی چاروں کی محبت اگٹھی کسی منافق کے دل میں نہیں رہ سکتی, اور جس کے دل میں رہ جائے پھر نفاق نہیں ہوتا. کیا بات ہے, منافق نہیں وہ ہو سکتا. ان کی شان براء البراء ہے. میں اگر یا دو چار بندے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے کوئی بڑا تیر مارا ہے, ان کی عظمت بیان کر کے کچھ بھی نہیں ہے, ان کی عظمت کا بیان کرنے والا خود خدا پاک ہے. کیا بات ہے, ان کو عطا فرما رہا ہے پروردگار عالم. حضور فرما رہے ہیں اللہ مانا ان کو, حضور ان کی گود میں اپنا سر اقدس رکھے ہوئے ہیں. مولا علی کی بڑی شان ہے, انہوں نے عصر کی نماز جانے دی. اور کیوں جانے دی کہ حضور ان کے گود میں بڑا پکا آدمی ہوں الحمدللہ. لیکن شان صدیق سنیں, وہ چند وقت کے لیے, چند لمحات کے لیے صدیق اکبر مولا علی کی گود میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس رکھا. وہ تو ایک سیکنڈ کے لیے جس کے زانو پر حضور کا سر ہو اس کی عظمت بیان نہیں ہو سکتی. ایک لمحے کے لیے بھی حضور نے ایسے کیا, ہٹا دیا, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. لیکن کہ بتا ذرا حضرت صدیق اکبر کی شان کو مقابلہ میں نہیں کرنے لگا, لیکن یہ عظمت کی بات ہے سمجھنا. وہاں چند گھڑیاں حضور پر نور نے مولا علی کی گود میں سر رکھا, اور یہاں رات میں 3 راتیں اور 3 دن صدیق اکبر کی گود میں رکھا. کیا بات ہے. آپ ان کی بھی عظمت کو بیان کریں نا کہ کس درجے کی عظمت ہے. اور پھر حالت یہ ہے کہ خالی ساری نہیں, داڑھی پہ داڑھی ٹکراتی ہوئی,
حضور پر نور کی داڑھی مبارک میں حضرت ابوبکر صدیق کی داڑھی ٹکرائی. حضور پر نور نے حضرت کو 3 دن 3 راتیں ایک ہی بات فرمائی, منگ کے منگ رہی. بس مانگ کیا مانگتا ہے, مانگ کیا مانگتا ہے. 3 دن اور 3 راتوں میں ایک ہی جواب دینے والے نے جواب دیا جس کا نام ابوبکر صدیق ہے. ایک جواب دیا, میرے آقا جس کی گود میں آپ ہوں اور مانگ کیا چاہتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو 3 دن 3 راتیں یہی سوال ہوتا رہا اور جواب یہی آتا, حتیٰ کہ حضور نے توجہ تعدی فرمائی. توجہ یہ بڑی اصطلاح ہے تصوف کی. توجہ تعدیث کو کہتے ہیں شیخ کامل و اکمل و اطہر انور. اگر توجہ کرے اس طرح کی کہ مرید کو مکمل اپنی شبیہ بنا دے. اور اس کی میں نے ڈیٹیل نہیں بیان کرنی, ظاہری بات نہیں. وہ مرید کو دیکھو گے تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ نے مرید کو دیکھا. یہ نہیں لگے گا آپ کو خیال گزرے گا کہ آپ نے شیخ کو دیکھا. اور یہ توجہ سیدنا صدیق اکبر پر غار میں حضور نے فرمائی. اور جب غار سے نکل, یہ وجہ ہے, ادھر میری طرف دیکھیں, یہ وجہ ہے کہ جب وہ مدینہ المنورہ میں حضور کی سواری داخل ہوئی تو صدیق اکبر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, حضور آگے ہیں, صدیق اکبر پیچھے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی پگڑی مبارک کھول کے اس کو پیچھے سے یوں منہ میں پکڑا اور آگے سے یوں کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے اوپر. تو یہاں ہمارے جو علماء ظواہر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہ سایہ کر کے آگے بتلایا بھئی یہ سایہ کیا جا رہا ہے جس پر یہ حضور کی اتنا ایسا نہیں ہے. حضور پر کبھی زندگی کے اندر دھوپ آئی نہیں, یہ یاد رکھنا بالکل. اور میں علماء کو بھی غلط نہیں کہتا ہوں, سب نے اپنی پرواز ہے, اپنا خیال ہے, مگر یہ کمینہ کم تھا جو سمجھا ہے وہ آپ کی خدمت میں گوشے گزار کیے دیتا ہے. وہ بات یہ نہیں تھی کہ اوپر دھوپ تھی, وہ تو بدلی ساتھ چلتی تھی, دھوپ کبھی ہوئی نہیں تھی, چاند. وہ بات یہ تھی کہ وہ توجہ تعدی حضور نے فرمائی تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق شبیہ بن گئے تھے اور دیکھنے والوں میں 6 بندے مدینے میں ایسے تھے کہ جنہوں نے حضور کو پہلے دیکھا ہوا تھا. وہ حضور کا استقبال کرنے کے لیے سامنے آئے ہوئے تھے. ان کو شبہ ہوا کہ سرکار آگے ہیں یا پیچھے. تو صدیق اکبر نے فوراً اپنا کپڑا پکڑ کے یوں کر کے کوشش کی ان کو یہ عیاں کرنے کی کہ جو خدمت کر رہا ہے وہ ابوبکر ہے, جس کی جا رہی ہے وہ رسول اللہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اس بات کی توثیق آگے ہوتی ہے, میں آپ کو بھی بتلا دیتا ہوں. وقت تھوڑا ہے لیکن میں ایک بات آپ کو سنا دیتا ہوں. جب وہ پھر اس کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا مرتضیٰ پاک کو اپنے بستر اقدس و انور پر لٹا دیا, اور ان مولا علی کی بھی ایک نشان ہے, اللہ اللہ, وہاں ان کو بستر پر لٹایا اور کہا کہ امانتیں دے کر لوگوں کی لوگوں تک پہنچا تو واپس تم مدینے آ گیا. اب امانتیں تو دینی تھی نا, پھر ہم نے کہا اب امانتیں لٹائیں اور یہ پھر آئے. چونکہ خاندان نبوت کی کچھ خواتین تھی ساتھ ان کو لے کر آئے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ جو باہر جگہ تھی نا جہاں سے لوگ آتے تھے, راہ تھی جو گھوڑے آتے تھے, قافلے آتے تھے, تو وہ باہر نکل کے مدینہ شریف میں روز دیکھتے تھے کہ علی آیا ہے کہ نہیں آیا, علی آیا ہے کہ نہیں آیا. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تو ایک مک ہے, یہ ہم جیسے کھٹو ادھر سے کھینچ کے ادھر سے کھینچ کے ادھر. اگر ان کو آپ دیکھیں آپ حیران رہ جائیں, صدیق اکبر کی جان علی ہے, علی کی جان صدیق اکبر. کیا بات ہے, یہ نرائق لوگوں کے معاملات ہیں. بہرحال میرے کلیجے کے ٹکڑوں انہوں نے صدیق اکبر دیکھ رہے کہ علی آئے ابھی نہیں آئے. تو مولا اچھا یہ اب میری طرف دیکھیں, میں تھوڑا سا اٹھ کے اگر ایسا نہ کروں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو وہ اب کافی دیر ہو گئی نا, دیر ہو گئی انتظار میں, تو وہ یوں ٹہلتے ٹہلتے ادھر چلے جاتے ہیں صدیق اکبر, کچھ پڑھتے پڑھتے ادھر چلے جاتے ہیں, اور پھر پڑھتے 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 ادھر نکل آتے ہیں, ادھر نکل. اب جب ادھر نکلتے ہیں تو رستہ تو ادھر ہے نا, تو ادھر رستے کو دیکھتے تھے ادھر جاتے ہیں, پھر جناب انتظار کریں ادھر نکلے. اب یہ ادھر چل رہے ہیں اور مولا علی آ گئے. تو ہے پیٹ صدیق اکبر کی, اور مولا علی آ گئے. انہوں نے آتے ہی کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ ذرا نوٹ کیا جائے,
انہوں نے ادھر سے آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو یک لفظ صدیق اکبر پاک نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، کہا میں ابو بکر ہوں۔ فرمایا قسم رب کی آج علی کو بھی لگا ہے کہ سرکار یہ وہ توجہ اتحادی ہو چکی تھی غار میں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قرارِ جانے مصطفیٰ ہیں، اور ان کی محبت اور ان کا پیار نری مغفرت ہے، نری۔ ہاں یہ ذہن میں رکھنا، کہیں صدیق اکبر کی آڑ میں اہل بیت کے لیے کوئی ہلکے جملے نہ بول دینا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اگر آپ ایسے کریں گے تو جوتیاں مارنے والوں میں سب سے پہلی شخصیت صدیق اکبر کی ہوگی، اور کبھی اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کو نشانے پہ نہ لانا۔ اگر آپ ایسے کریں گے تو قیامت کے دن جوتیاں مارنے والوں میں پہلے جعفر صادق ہوں گے۔ یہ کان کھول کے سارے سن لیں، میرے بچیوں، میرے کلیجے کے ٹکڑے ہو، کبھی اہل بیت کی شان میں خلل ملل نہ کرنا۔ اور اہل بیت کا منکر کی ایک نشانی ہے، جو ہی اہل بیت کا نام لو اس کے ماتھے پر گڑبڑ ہو جائے، اور صدیق اکبر کے دشمن کے لیے ایک نشانی ہے، جو ہی صدیق اکبر پاک کا نام لو اس کے ماتھے پر گڑبڑ ہو۔ اور اہل سنت کی ایک نشانی ہے، اہل بیت کا نام لو گے تو گلاب پھول بن جائے گا چہرہ، اور صدیق کا نام لو گے تو ایسے پسلے گلاب کھل اٹھے گا۔ قربان جاؤں میں حضرت پر انہوں نے کٹ کرا کے دیتے آقا حضرت کا کلام پڑھ کے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے ادرت رسول۔ کبھی بھی خلل ملل نہ کیجئے گا۔ رہی ان کے مقام کی بات، خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، بے شک سارے کو بے شک بغیر کسی فاصلے کے اور بغیر کسی تقسیم کے، یہ ظاہری تو بات نہیں ہے تو ہو نہ، بغیر کسی تقسیم کے خلیفہ مطلق رسول اللہ کے سیدنا صدیق اکبر۔ اس میں کوئی ساڑھے کو لچوں کا جوان دینے مولا علی کیا خیال ہے؟ تو مولا علی پر تسلیم کرتے ہیں، سامنے میں پیٹ میں درد پہ آؤں گا، کوئی ہے کرنے نہیں گل۔ صدیق اکبر بلا فصل خلیفہ ہیں، اور صرف نرے خلیفہ نہیں ہے، محبوب ترین ہے امت میں مصطفیٰ کو۔ سبحان اللہ۔ اور واللہ العظیم رب کائنات کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، جس کو ان سے محبت ہوگی وہ حضور کو بھی محبوب ہوگا۔ اب یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اگر آپ محبوب ہونا چاہتے ہیں تو آپ ان کو محبوب بنا لیں۔ وہ ہم تو بڑے قدرت سے ایک شعر پڑھتے ہیں، وہ ہیں تیرے ہم ہیں ان کے تو ہوئے نہ تیرے، وہ ہیں ان کے اور ہم ہیں ان کے تو ہوئے نہ تیرے۔ ذرا اس سے بڑھ کے بھی ہوتا ہے کوئی ہونا تیرا؟ یا رسول اللہ صدیق آپ کے ہو گئے، ہم صدیق کے ہو گئے تو آپ کے ہو گئے، حسن حسین آپ کے ہو گئے، ہم حسن حسین کے ہو گئے تو آپ کے ہو گئے، حضرت عمر آپ کے ہو گئے، ہم ان کے ہو گئے تو آپ کے ہو گئے۔ جو حضور کا ہے جب آپ اس کے ہو جاؤ گے تو خود ہی حضور کے ہو جاؤ گے۔ کبھی دل میں گڑبڑیشن نہ لانا۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان بھی دو ٹوک لفظوں میں ہے، دو ٹوک، اس میں کوئی کسی قسم کا ابہام یا اشکال موجود نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے ان سے محبت کی اصحاب سے وہ میری وجہ سے ہی کرے گا، اور فرمایا اللہ اسے رسوا کر دے گا جس کے کلیجے کے اندر ان کا بغض ہوگا۔ اور ہمیں رسوا ہوتے ہوئے لوگ دیکھیں، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھیں، جس نے کوئی ایک رتی برابر بھی ان کی شان کے اندر گڑبڑ کی، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے پیر رسوا ہوتے میں بیٹھے، ہزاروں لکھوں مرید انہوں دے، لیکن جب انہوں نے ٹکر نہیں نہ صدیق اکبر پاک نال ککھ نہیں رہا، انہوں نے مہنہ آنکھا نال کھا ہے۔ اور قسم خدا کی بڑے بڑے پاپی لوگ میں نے کتب بنتے ہوئے دیکھے، غور سے دیکھا کہ معلوم ہوا ان کی محبت پیدا ہو گئی۔ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ان کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ محبت بہت بلندی پر لے جاتی ہے، یوں ہی دونوں طرف، اہل بیت کی طرف بھی کبھی ڈنڈی نہ ماریے گا، میں ہاتھ جوڑ کر آپ کو کہہ رہا ہوں، نہ اہل بیت میں نہ ہی اصحاب میں، اصحاب حضور کے، اہل بیت حضور کے، پھر بولو زور سے، اہل بیت حضور کے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر میری آنکھیں ہیں،
कान है। अल्लाहु अकबर। अबू बकर मेरी और उमर मेरे कान है। आपको कैसे चाहिए हुजूर? आंखों के बगैर? खौफे खुदा करो। हुजूर फरमाते हैं ये मेरी आंखें हैं और उमर मेरे कान हैं। और मौला मुर्तजा के लिए फरमाया इन्नहु कनफ्सी, ये मेरी जान है। क्या बात है, क्या बात है। हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं, हम हुजूर की आंखों की तरफ हमारी तो ताकत नहीं है, हम ऐसे देख भी सके, हम तो यूं हैं। क्या बात है, क्या बात। हमारी ताकत ही नहीं है। ये बड़े लोग हैं, पूरी कायनात के लोग, अगर मैं फिर दोहराने लगा हूं वो बात अपनी, पूरी कायनात के लोग अगर रुकू में पड़े रहे या सजदे में गिरे रहे या तस्बीह करते रहे या तालील करते रहे या इस्तिग़फ़ार करते रहे या रब की तहमीद बयान करते रहे, हम बुझा लाते रहे या सना की हालत में रहे, क़यामत आ जाए तो वो उस एक लम्हे तक नहीं पहुंच सकते जिस एक लम्हे अबू बकर ने मुस्तफा को देखा है। यही हमारा अक़ीदा है और अल्लाह से हम दुआ करते हैं, खुदाया तू हमें और हमारी नस्लों को इस हमें कोई अक़ीदा ना आता, हमें ये अक़ीदा दे कि जो तेरे महबूब के सहाबा है मेरे मालिक वो हमारी जान है और उन पर मर मिटना हमारी बात है। और जो अहले बैत है तो तेरे महबूब के गुलामों के गुलाम ने और हमारे इमाम ने हमें पट्टी पढ़ा दी है, तू है नूर, तेरा सब नूर का और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये आज